السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم، دوبارہ السلام علیکم۔ اور آج جو ہم بات کریں گے، اب آج کا جو ویلاگ ہے، میں حنیف عمران، اور آج ہم بات کریں گے 217 PP 217 ملتان اور 167 لاہور، کیونکہ میرا حلقہ بھی ہے، اور نذیر چوہان صاحب اور گجر صاحب جو ہیں، شبیر گجر صاحب، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس دوران گہمہ گہمی بھی ہوئی، آمنا سامنا بھی ہوا، اور فائرنگ بھی ہوئی، سر پہ گولی بھی لگی ان کے بھتیجے کو، گجر صاحب کے، اور مطلب بدمزگی ہوئی اور بہت مطلب نامناسب سی بات ہے کہ انتہا پسندی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اب دونوں طرف سے جو ہے 167 میں نذیر چوہان صاحب اور دونوں کا جو ہے پلڑا بھاری ہے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف، ظاہر سی بات ہے، جو ووٹ لیا تھا نذیر چوہان صاحب نے، وہ پاکستان تحریک انصاف کا تھا، اور اب جو گجر صاحب ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں۔ نون لیگ کے بلکہ ضمانتیں ضبط ہوئی تھی اس حلقے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف تو ظاہر سی بات ہے چوہان صاحب کی اپنی چوائس ہے، وہ ادھر آ گئے ہیں نون لیگ میں، اور نون لیگ کے اپنے جو لوگ ہیں وہ ظاہر سی بات ہے نالاں ہیں نون لیگ سے، کیونکہ ان کا حق بنتا تھا کہ ان کو وہ سیٹ دی جاتی، لیکن بہرحال دونوں طرف سے مطمئن ہیں، دونوں فریقین جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم جیتیں گے اور وہ کہتے ہیں ہم جیتیں گے۔ اب ہم بات کریں گے ملتان شاہ رخ العالم بھی میری رہائش ہے، اور کیونکہ یہاں پر 217 جو ہے، اس میں زین قریشی صاحب ہیں اور سلمان نعیم صاحب ہیں۔ سلمان نعیم صاحب جو ہیں، انہوں نے پہلے ووٹ لیا تھا 35,000، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے خود، کیونکہ MPA کا الیکشن بھی لڑا تھا، تو ان کا 31,000 ووٹ تھا۔ آج جو پوزیشن اگر ہم دیکھیں، یہ زمینی حقائق سامنے رکھنے پڑیں گے۔ اگر سلمان نعیم صاحب نے 35,000 ووٹ لیا تھا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا اکلوتا ووٹ تھا، نون لیگ کے آدمی نے 21,000 ووٹ لیے تھے۔ اب پہلا فرق تو یہاں پہ آ گیا، 21,000 اور 35,000۔ اب اگر ہم دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب 31,000، اب وہ بھی PTI کا ووٹ تھا اور یہ بھی PTI کا ووٹ تھا، 31 اور 35 یہ بنتا ہے 66,000 ووٹ۔ آج چھکا مارا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے، بہت پرانے کھلاڑی ہیں، اور جو ہے ہونو اور نشیب افراز سمجھتے ہیں سیاست کے، اور بہت پرانے یعنی منجے ہوئے کھلاڑی ہیں سیاست کے، اور نیشنل لیول کے جو ہے وہ سیاستدان ہیں، بڑا نام ہے ہمارے ملک کا۔ تو آج انہوں نے ایک چھکا مارا ہے، جناب حامد سعید کاظمی صاحب کو اور نقشبندی صاحب کو ساتھ بٹھا کر پریس کانفرنس کی ہے۔ تو اب اہل سنت جماعت نے مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور باقاعدہ شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہمیں آپ کی سپورٹ بھی چاہیے اور آپ کی دعائیں بھی چاہیے۔ اور اگر حامد سعید کاظمی صاحب ادھر آ گئے ہیں تو پھر دعائیں شامل ہو گئیں اور سپورٹ بھی ہو گئی، تو اس سے بڑی اور کوئی یعنی یہ یقینی جیت ہو چکی ہے۔ اس وقت جو ہے یہ سیٹ جو ہے نون لیگ ہار گئی ہے۔ اگر ہم بات کریں لاہور میں، اور جو وسائل خرچ کیے جا رہے ہیں چوہان صاحب کو کامیاب کرنے کے لیے اور گجر صاحب کو ہرانے کے لیے، اگر وہ کارآمد ثابت ہوئے تو نذیر چوہان صاحب کی سیٹ ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے تھوڑی سی محنت کی اور بر وقت ووٹرز کو نکالا اور ووٹ ڈلوا لیا، تو پھر تحریک انصاف کی سیٹ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بعض مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ 9 سیٹیں چاہیے نون لیگ کو پنجاب میں وزارت اعلیٰ کو برقرار رکھنے کے لیے، اور اگر 11 سیٹیں تھوڑا سا جتوا دیں تحریک انصاف کو تاکہ بات بیلنس ہو جائے۔ مقتدر قوتیں جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ ذرا بات کر رہے ہیں، اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر پنجاب میں حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہیں گے۔ اگر نیوٹرل ہو جائیں پھر تحریک انصاف کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ میں ایڈوانس مبارکباد پیش کروں گا جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو کہ آپ نے
اپنی سیٹ جو ہے ون کر لی ہے. زین قریشی صاحب جو ہے MPA منتخب ہو چکے ہیں. میری تمام جو ہے وہاں کے جو معتبر ذرا بھی ہیں اور جو مقامی جو سینئر صحافی ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت پلڑا بھاری ہے جناب شاہ محمود قریشی صاحب کا. اور اب جو ہے کیونکہ سلمان نعیم صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ جیت گئے تھے تو اس کے بعد وہ پھر تھوڑا سا ڈیفیوز ہو گئے، ہلکے سے جو ہے وہ MPA کے بعد ایک روایتی قسم کا سیاستدان بنے اور پھر لوگوں سے رابطہ نہیں ہوا. اب سرمایہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن لوگ جو ہیں ظاہر سی بات ہے کام کرنے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی سیٹ کیوں پکی ہے. ان میں ایک کوالٹی تو ہے کہ وہ اپنے حلقے کے عوام کی ہر بات سنتے ہیں اور اس پر عمل درآمد بھی کرواتے ہیں. یہ بات تو طے ہے کیونکہ میرے حلقے سے وہ MNA بھی ہیں اور MPA بھی ہیں. اب اگر میں بات کروں شاہ محمود قریشی صاحب کی کارکردگی کی، اب وہاں پر جو چوک شہباز ہے، جو پیر کرونی ہے، وہ اتنی گندگی اور غلاظت اور گلیوں میں جوہڑ بن جاتے تھے جب بارش آتی تھی. اس کے علاوہ بھی گٹروں کا پانی جو ہے وہ گلیوں میں رہتا تھا اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، نہ اسٹریٹ لائٹس تھیں. لیکن آج اگر آپ جائیں تو جو بخشان تحریک انصاف کے جو 3.5 سال کا دور تھا اس میں انہوں نے کافی سارے جو ہیں کام، جو بنیادی مسائل تھے وہ حل کر دیے ہیں. اب عوام ظاہر سی بات ہے وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ کون حل کرتا ہے. تو وہ شاہ محمود قریشی صاحب پرائرٹی بیس پہ حل کرتے ہیں. یہ میں نیوٹرل بات کر رہا ہوں. اگر کوئی بندہ اس کو قصیدہ کاری سمجھے یا قوالی سمجھ لے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ سامنے رکھیں زمینی حقائق کو تو 35,000 ووٹ PTI کا ووٹ جو ملا تھا سلمان نعیم صاحب کو، اب وہ سپورٹ تو PTI کی نہ رہی سلمان نعیم صاحب کے پاس. 31,000 ووٹ لیا تھا شاہ محمود قریشی صاحب نے. اب آپ چلیں جی، ہم اگر بات کریں 50-50 کی بات کریں، نعیم صاحب اگر انہوں نے فرض کریں 20,000 بھی ووٹ ہم ان کو دے دیں اور 21 وہ، تو یہ بنتا ہے 41. اور شاہ محمود قریشی صاحب کا 31 شامل کر لیں اور پھر 15 شامل کر لیں تو پھر کیا بنتا ہے 45. اور پھر اب جو ہے حامد سعید کاظمی صاحب جو شامل ہو گئے ہیں تو اس میں اہل سنت کا جو سنت جماعت کا جو ووٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی شاہ محمود قریشی صاحب کے کھاتے میں لکھا جائے گا اور ان کی کامیابی جو ہے وہ یقینی ہے. اب اس میں کوئی اختلاف کر سکتا ہے. اگر کوئی وہی بقول شیخ رشید صاحب اگر 6 نمبر کا ریگ مال نہ لگایا گیا تو یہاں بہت مشکل ہے لگانا ریگ مال، کیونکہ یہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب پرانے کھلاڑی ہیں اور پھر ان کا مقتدر حلقوں کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں. وہ خان صاحب کے اپنی جگہ پہ ہوں لیکن ان کے بھی جو ہے تعلقات ہیں اور پاکستان لیول کے آدمی ہیں. اسی کے ساتھ ہی آج کا جو ہے اجازت چاہوں گا. آج کا پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. اللہ نگہبان.